السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے اسماء الخمسہ و اعرابها کا درس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسماء الخمسہ وہ 5 اسماء ہیں جو آپ جانتے ہوں گے: ابو، اخو، حمو، فو اور زو۔ یہ 5 اسماء جو ہیں، اگر جب یہ واحد ہوتے ہیں تو ان کی 3 حالتیں جو ہم نے پڑھنی ہیں: ایک حالت رفعی جو واو کے ساتھ آتی ہے، دوسری حالت نصبی جو الف کے ساتھ آتی ہے، اور تیسری حالت جری جو یا کے ساتھ آتی ہے۔ ترفع وعلامت رفعها واو، تنصب وعلامت نصبها الف، وتجر علامت جرها الياء۔ اخوک طبیب، اخوک مبتدا، طبیب خبر۔ مبتدا آپ کو پتا ہے بیٹا کہ یہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں پر جو واو وہ رفیع حالت میں ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ رفیع حالت میں ہے، تو اخو آیا، اور اخو کا طبیب مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو رفیع حالت میں اخو واو کے ساتھ آیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ حالت نصبی میں ہوتا ہے تو اخا کا بن جاتا ہے، اور جب حالت جری میں آتا ہے تو اخی کا بن جاتا ہے۔ تو اخو کا مبتدا مرفوع و علامت رفعہ الواو، والکاف ضمیر مبنی فی محل جر مضاف الیہ۔ اور نصب کے حالت میں آپ دیکھیں گے جب ہم اس پہ ان داخل کریں گے تو ان اباق ذو فضل، کیونکہ آپ کو پتا ہے ان و اخواتہا جب اسماء پہ داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، تو اپنے مبتدا کو وہ نصب دیتے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے ابا جو الف ہے وہ حالت نصبی میں اس کی نشانی ہے۔ تو ابا کا اسم ان منصوب و علامت نصبہ الف، والکاف ضمیر مبنی فی محل جر مضاف الیہ۔ ابا کا آپ کا باپ، ان ابا کا ذو فضل آپ کا باپ فضل والا ہے۔ اسی طرح اگر ہم حالت جری میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں لا تضع، مت رکھ، اصبعک اپنی انگلی کو، فی کا اپنے منہ میں۔ تو فی کی وجہ سے فی حرف جر ہے تو اس کی وجہ سے آگے فو فی میں تبدیل ہو گیا، تو فی کا اسم مجرور بفی و علامہ جر یا۔ تو اسی طرح جو اسماء خمسہ ہیں ان کے کچھ شروط ہیں جن سے ہم اسماء خمسہ کو پہچانتے ہیں۔ تو اسماء خمسہ کے جو شروط ہیں ان کو 5 زمروں میں ہم لا سکتے ہیں۔ پہلا ان تکون مفردہ، کہ مفرد ہوں۔ اگر یہ تثنیہ ہوں یا جمع ہوں، مثلا اخن اخوان ہو اس کا تثنیہ ہو، یا اخواتن اس کی جمع ہو، تو تب یہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ان تکون مضافہ، کہ مضاف ہوں۔ تیسرا ان تکون اضافتہ لغیر یا المتکلم، کہ یہ یا متکلم کی طرف یعنی یا متکلم کی طرف اس کی اضافت ہو۔ اور ذو ممانے صاحب لا یضاف الا باسم ظاہر، تو ذو کے ساتھ صرف اسم ظاہر کے ساتھ اس کی اضافت ہوتی ہے، کوئی ذو والا۔ اور ان تکون مفردہ، پہلی والی جو خصوصیت ہے وہ کہ مفرد ہو۔ اور جاء اخوان، مثلا ہم لیں گے جاء اخوان، 2 بھائی آئے، وہ 2 بھائی آئے، تو جاء اخوان، تو واو یہاں پہ رفع کی حالت میں نہیں ہے کیونکہ اخوان تثنیہ ہے، اور یہاں پہ ہم وہ اعراب کی وہ حالت نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح جاء اخوتن اگر ہوگا تو وہاں پر بھی وہ اعراب ہم نہیں دیکھیں گے۔ تو اسی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان تکون مفردہ فاعل مرفوع و علامت رفعہ الف لانہ مثنی، یہاں الف جو ہے وہ حالت رفع کی نشانی ہے کیونکہ یہ مثنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اسماء خمسہ کی بات کریں تو اسی طرح جب رأیت آبا مطلب بہت سے باپ، میں نے بہت سے باپوں کو دیکھا، آباؤہن میں نے ان کے باپوں کو دیکھا، تو یہاں مفعول بھی منصوب و علامت نصبہ الفتح، یہاں فتح جو ہے اس کی نصب کی علامت ہے۔ دوسرا ان تکون مضافتن، کہ یہ مضاف ہونی چاہیے۔
مثلا ہمن ہے، اخن ہے، فو ہے یا فمن ہے، تو جب تک ان کی اضافت کسی دوسرے کے ساتھ نہ کی جائے تب تک اب جیسے ہم کہیں گے ابو کا، اگر کا کے ساتھ اس کی اضافت نہ کی جائے تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ابو کا شیخ کبیر، آپ کا باپ ایک بڑا شیخ ہے۔ ابو مبتدا ہے تو وہاں واو جو ہے رفع کی علامت ہے، تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ابو کا شیخ کبیر، ابو کا مبتدا مرفوع و علامت الرفع والواو، وکا ہوا ضمیر مضاف الیہ، ابو کا آپ کا باپ، ابو کا حالت رفعی میں ہے تو اس لیے ہم نے کہا ابو کا شیخ کبیر، یہ پہلی شرط ہے کہ یہ اضافت ہونی چاہیے۔ تو ابو کا مبتدا مرفوع و علامت رفع الواو لأنہ من اسماء الخمسہ، والکاف ضمیر مبنی فی محل جر مضاف الیہ۔ تو یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مبتدا مرفوع ہے علامت رفع اس کی واو ہے کیونکہ وہ اسماء خمسہ میں سے ہے، اور وہ جو اس کے بعد کاف ہے وہ ضمیر ہے اور مبنی فی محل جر ہوتا ہے مضاف الیہ، اور یعنی جر کی صورت میں یہ مبنی ہوتا ہے۔ دوسرا ان تکون مضافتن، کہ یہ مضاف ہونا چاہے، جو ہم زو کے بارے میں ابھی سیکھیں گے۔ اصبح محمد، محمد بنا یا محمد ہوا، ذا علم، علم والا۔ مضاف الیہ مجرور و علامت جرح الکسرہ، مضاف الیہ مجرور و علامت جرح الکسرہ، علم جو ہے وہ مضاف الیہ مجرور ہے تو اس کے ساتھ اس کی کسرہ بھی دکھائی۔ ان تکون اضافتها لغیر یا متکلم، اور ایک چیز جو میں نے کہا کہ ابن، اخن، فمن یا فو یا تو اس میں یا کی طرف اضافت نہیں ہونی چاہیے، تب بھی وہ ہم نہیں کہیں گے کہ واو کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے ابی یحب الحق، ابھی ہم نے کہا تھا ابو کا، یہاں ابی آیا تو ابی میں آپ کو واو علامت رفع نہیں دکھے گا، کیونکہ اگر ہم یہاں واو دیکھیں گے تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ یا متکلم کے ساتھ وہ قاعدہ نہیں رہتا کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ آتے ہیں۔ یا متکلم کے ساتھ جب ان کی نسبت ہوگی تو تینوں حالتوں میں یہ یا کے ساتھ ہی آئے گا۔ مبتدا مرفوع و علامت رفعہ ضمہ المقدرہ، ابی یحب الحق، سلمت علی ابی بکر، میں نے سلام کی، علی حرف جر ہے، اس کے بعد آنا ابی، تو یہاں یہ جو یا ہے یہ مبنی ہے، تو اب اس کی علی کی وجہ سے یہ یا نہیں ہے بلکہ اس کے بغیر بھی یہ یا ہی ہے۔ تو ہمیں جو اسماء خمسہ کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ واو کے ساتھ حالت رفع میں، یا کے ساتھ حالت جر میں اور الف کے ساتھ حالت نصب میں آتے ہیں، تو وہ جب یا متکلم کے طرف اس کی نسبت ہو تب نہیں ہوگا۔ اور تیسرا جو ہے زو معنی، جو زو لفظ ہے وہ معنی، اس کا معنی ہے صاحب، یعنی کوئی اس کا والا ہے۔ لا تضاف الا اسم ظاہر، جب تک اس کے بعد کوئی ظاہر اسم ہمیں نہ دکھیں تب تک ہم اس کو اضافت نہیں کر سکتے۔ مثلا ذو العلم، علم والا، اسم ظاہر جب تک نہ ہو، علم جو ہے اسم ظاہر ہے، جب تک کوئی ایسا اسم نہ ہو جس کی طرف ہم اس کی اضافت کریں تب تک ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ذو علم، ذو علم، ذو العلم جو علم والا تو محترم بین الناس، وہ لوگوں کے درمیان محترم ہوتا ہے۔ تو ذو کیا ہے؟ مبتدا مرفوع، ذو العلم مبتدا مرفوع ہے۔ تحذف المیم من کلمت فم، جو فم ہے اس کو فو بھی بولتے ہیں اور فم بھی بولتے ہیں۔ اگر فم پڑھیں گے تو جب اس کی اضافت کریں گے کسی ضمیر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ تو وہ میم وا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہیں گے فو کا، آپ کا جو منہ ہے ینطق بالحکمہ، آپ کا منہ حکمت کی باتیں کرتا ہے، تو فو فمو کا نہیں بولیں گے بلکہ فو کا بولیں گے۔ یا اگر سیدھے استعمال کریں گے اس بلکہ حاذا فم ینطق بالحکمہ، اس کا معنی ہے حاذا فم ینطق بالحکمہ، یہ وہ منہ ہے جو حکمت کی بات کرتا ہے۔ لیکن جب اس کی اضافت ضمیر کے ساتھ ہم کریں گے تو فو کا بولیں گے، فی کا بولیں گے، فا کا بولیں گے۔ تو یہاں حاذا فم ینطق بالحکمہ خبر مرفوع و علامت رفعہ ضم، تو یہاں جو ہے مرفوع ہے۔ تو ہم اسماء خمسہ کے اعتبار سے جو ہم نے سنا سمجھا کہ یہ 5 ہیں، ابن، اخن، حمن، زو اور فامن یا فو۔ ہم نے آج کے درس میں سیکھا کہ اسماء خمسہ 5 ہیں، ابن، اخن، فمن، زو و حمن۔
تو یہ 5 اسماء خمسہ میں یاد رکھیں گے، حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ آتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے جڑتے رہیں گے. السلام.